اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ وقال سبحانہ وتعالی رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة۔ وقال سبحانہ وتعالی ومن يعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین۔ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا جليس من ذكرني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث، ایک آپ کا پاک ارشاد ترمذی شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے ساتھ اس طرح آیا ہے کہ اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ فتنے بہت ہوں گے، دنیا اور دنیا جس منزل کی طرف کو چل رہی ہے وہ دور، اس کی جانب ارشاد فرماتے ہوئے، اشارہ کرتے ہوئے آپ نے یوں فرمایا کہ فتنے بہت ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر بہت ہی ادب اور احترام سے آپ سے یوں معلوم کیا اور عرض کیا کہ مل مخرج منہا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ان فتنوں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے، ان سے بچنا، محفوظ رہنا، فتنے کی آزمائش یا اس کا شکار نہ ہونا، اس طرح کا سوال تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا فیکم کتاب اللہ، تمہارے درمیان اللہ کی کتاب موجود ہے۔ اور پھر آپ نے مزید تشریح کے طور پر یہ بات فرمائی پرانے واقعات اس کتاب میں اللہ نے جمع فرما دیے ہیں تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ تباہ ہونے والے کیوں تباہ ہوئے اور باقی رہنے والے کیوں بچے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آئندہ جو حالات آنے والے ہیں اللہ نے ان کو بھی اس میں جمع فرما دیا ہے۔ اور آگے چل کر آپ نے یوں فرمایا کہ جو کوئی اپنی بات کو اس کے مطابق کہے گا اس کی بات تو سچی ہے۔ دنیا کا کوئی حاکم فیصلہ کرنے والا اس کتاب کے مطابق فیصلہ کرے گا تو اس کا فیصلہ برحق ہے، اور جو کوئی عملی طور پر اپنی زندگی کو اس کتاب کے مطابق گزارے گا وہ اللہ سے اجر پائے گا اور عمل والا کہلائے گا۔ اور جس کسی نے اس کتاب کی طرف انسانوں کو دعوت دی تو گویا کہ اس نے صراط مستقیم کی جانب لوگوں کو بلایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب پاک کو ہمارے اور آپ کے درمیان رہنے اور عملی طور پر اس کے برتنے، اس کو زندگیوں میں نافذ کرنے کے لیے فرمایا ہے۔ جب قرآن مجید پر غور کرتے ہیں تو جہاں اس میں سینکڑوں آیات ہیں، ہدایات کا خزانہ ہے، زندگی گزارنے کے لیے ایک انمول نسخہ ہے، بے مثال۔ اور یہ بات کسی جذبات میں نہیں کہ جوش میں آ کر انسان کہہ جائے، عقل کے اعتبار سے اس پوری دنیا میں اس سے افضل کوئی کتاب نہیں۔ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بڑا آسان ہے کہ ان کی باتوں پر غور کر لیا جائے اور دنیا کے دوسرے لٹریچر کو، کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیا جائے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ شاید ساتویں زمین اور ساتویں آسمان کا فرق تو کچھ بھی نہیں، معاملہ تو کچھ اور ہے۔ اور سمجھ میں آنے والی بات اس لیے ہے کہ وہ رب العالمین کا اتارا ہوا ایک کلام ہے، اور وہ اپنی کائنات سے واقف ہے، انسانوں کی ضروریات سے واقف ہے۔ کبھی انسان اس دنیا میں دنیا کے سارے انسانوں کی ضروریات سے واقف کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ بڑوں کو صرف بڑوں کا پتہ ہوتا ہے، سرمایہ داروں کو سرمایہ داروں کی شادی کا پتہ ہوتا ہے،
غریب اپنے مسائل سے خود واقف ہوتا ہے، عورتوں کے گھریلو مسائل کیا ہیں وہ اس سے واقف ہوتی ہیں، بچوں کا مسئلہ کیا ہے، شہری، دیہاتی اور اندر کے بالکل جنگل کے رہنے والے ان کے مسائل کیا ہیں، اور ترقی یافتہ ممالک میں زندگی گزارنے والے وہاں کے بچوں کے مسائل کیا ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں روٹی، کپڑے، زندگی گزارنے کے مسائل ہوں، تو کہیں اپنے ایمان، تہذیب، تمدن کو بچانے کا مسئلہ ہو۔ سب کے مسائل الگ ہیں، اور وہ صرف اللہ کی واحد ذات ہے جو اپنے متعلق خود فرماتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں سے واقف ہے۔ الا یعلم من خلق، کہ جس نے پیدا کیا کیا وہ نہیں جانے گا کہ انسانوں کا معاملہ کیا ہے؟ صرف وہ جانتا ہے۔ قرآن مجید میں جو بہت سی آیات ہیں، ان میں سے ایک آیت کی جانب اس مجلس میں ایک بات عرض کرنی ہے، اپنے آپ سے بھی کہنی ہے، ادب اور احترام سے آپ سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک میں بہت سے موقعوں پر مثالوں کے ذریعے بات کو سمجھایا، اور اس دنیا کا مزاج یہ ہے کہ یہ مثالوں کے ذریعے بات کو جلدی لے لیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ بندوں کے اندر بات اتر جائے، اور بندے میری اس زندگی کو جو میں نے ان کو دی ہے اس کو اپنا لیں جس پر چل کر اللہ راضی ہوتا ہے۔ رب العالمین یہ نہیں چاہتا کہ کسی طرح سے بندے بگڑ جائیں اور جہنم میں ٹھونس دوں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کی ایک آیت بھی ایسی نہیں ملے گی، بلکہ قرآن مجید پڑھ کر تو ایک عجیب و غریب بات سامنے آتی ہے کہ جب کہیں عذاب، پٹائی، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو رب العالمین پہلے یا آخر میں یہ ضرور فرماتا ہے کہ تم نے ایسا کیا اس لیے تمہارے سامنے یہ ہوا۔ پتہ چلا کہ اس کے غضب کے لیے بدعملی دنیا میں ضروری ہے، اور جب رب العالمین اپنی رحمت کا تذکرہ فرماتا ہے تو بہت سے موقعوں پر کلام پاک میں رحمت کا تذکرہ کہیں نہیں ہوتا کہ تم بڑی شاندار تہجد پڑھ رہے ہو اس لیے میں تم سے راضی ہو گیا، بلکہ یوں کہا قرآن مجید نے الرحمن الرحیم، وہ تو رحمان ہے، اس کی تو صفت ہی رحم ہے، اسے کسی کی تہجد کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے اوابین کی ضرورت نہیں، ضرورت ہے انسان کو خود اپنے لیے۔ اس کی بزرگی میں کیا اضافہ کرے گا؟ دنیا میں بغاوت ہو جائے تو نعوذ باللہ اس کی آنکھوں میں سرخی نہیں آتی، اور سارے کے سارے اللہ کے بندے بن جائیں تو اس کی بزرگی میں اضافہ نہیں ہوتا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیغام کو پہنچایا ایک موقع پر کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ساری دنیا کے لوگ اس طرح سے اپنے قلوب کو بنا لیں جس طرح سے نبیوں کا دل ہوتا ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور سارے کے سارے اس طرح سے بگاڑ پر آ جائیں جیسے کہ فرعون کا دل ہوتا ہے، اشقا قلب رجل، کہ بدترین انسان کا جو دل ہوتا ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد، دنیا کا سب سے بڑا بدماش اور فسادی، اور رب العالمین کا باغی، اس کے دین کا مٹانے والا، جو سب کچھ ہے، اگر دنیا ایسی ہو جائے بفرض محال، مان لیجئے ایک منٹ کے لیے، تو فرمایا کہ ما نقص من ملکی شیئا، میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہو۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کی خود تعریف کرتا ہے، وہ تو خود یہ کہتا ہے کہ میں ہی ہوں تعریف کے لائق، وہ تو اپنی ذات کے لیے فرماتا ہے، اور عظیم طریقے پر پوری کائنات کے اندر فرشتوں کا ایک عظیم نظام ہے جو ہم وقت رب العالمین کے تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ تو قرآن مجید میں ایک موقع پر فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، کہ انسان کی قسم، اور رب العالمین نے جس طرح سے اسے بنایا ہے اس کی قسم۔ میں اس کی روشنی میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات بنائی، ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی دعوت دی۔ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ بندہ غافل ہو کر زندگی نہ گزارے، رب العالمین کی جانب سے کوئی زبردستی نہیں، بلکہ دنیا میں ہوش کے ساتھ زندگی گزارے، کہ ایک مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے، کوئی مقصد حیات ہے، میں یوں ہی نہیں کہ کچھ زمانے پہلے 10 سال کے تھے، اب 20-25 کے ہو گئے، اب داڑیاں سفید ہونے لگی، کچھ زمانے کے بعد کمر ٹیڑھی ہو گئی کہ چلے گئے، کہ نہ یہ معلوم ہوا کہ کیوں آئے تھے، نہ یہ معلوم کہ کیوں چلے گئے۔ یہ نظریہ حیات تو کسی کافر کا ہو سکتا ہے، امت مسلمہ کا نہیں، وہ تو ایک مقصد کے لیے لائی۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بنفس نفیس خود اپنی موجودگی میں امت کو ایک ایک عمل کر کے بتلایا، پھر ان کے سامنے صحابہ نے وہ عمل کیا، اور آپ نے اپنی نگاہ سے اس عمل کو دیکھا، اور جب عمل صحیح ہو گیا تب گویا کہ آپ نے اس پر مہر لگا دی کہ امت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی۔ نبی تو اسی لیے آتے ہیں کہ انسانوں کو چلنا سکھائیں زندگی گزارنے کا۔ ہم اور آپ سنتے چلے آئے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری دیدار امت کا فجر کی نماز میں کیا تھا۔
آپ گھر سے تشریف لانے والے تھے، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، حضرت صدیق اکبر امامت فرما رہے تھے، اچانک آپ نے پردہ کھولا اور آپ کا حجرہ مبارک جو بالکل مسجد سے متصل تھا، آپ نے دیکھا تو آپ کے چہرے پر انتہائی بیماری کے اور کمزوری کے باوجود آپ کے چہرے پر عظیم خوشی نظر آ رہی تھی۔ آپ کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے لکھا ہے لکھنے والوں نے کہ لگتا ہے پوری تاریخ آ گئی کہ جس کے لیے میں نے سارے کام کیے تھے آج وہ سارے کے سارے لوگ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں جس کے لیے میں نے تیار کیا تھا۔ اور انسان جس مقصد کے لیے کام کرتا ہے جب وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے کرنے والے کو تو آخری خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، کہ انسان کی جان کی قسم، ایک عظیم نظام ہے انسان کے اندر۔ ہم اور آپ دنیا کے نظام کو دیکھتے ہیں تو جاننے والے جن کو علم ہوتا ہے وہ زیادہ جانتے ہیں، جن کی معلومات درمیانی درجے کی ہوتی وہ اس درجے میں جانتے ہیں، جو بالکل نہیں جانتے تھوڑا بہت تو وہ بھی واقف ہو ہی جاتے ہیں کسی نہ کسی ذریعے سے۔ انسان کا نظام اندر کا عجیب و غریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے جسم کی، انسان کے وجود کی قسم کھائی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سڑک پہ چلے جاتے ہیں، اچانک کوئی غلط منظر سامنے آتا ہے، ہماری نگاہ میں وہ منظر آیا، نگاہ نے اس کا فوٹو لیا، فوراً محفوظ ہو گیا، اور اس کے بعد وہ گندگی ہوتے ہوتے دل میں پہنچ گئی، اور اس کے بعد ہمارے اعضاء میں تقسیم ہو گئی، اور پتہ چلا کہ انسان کا نفس انسان کے بے قابو ہو جاتا ہے۔ یہ کون سا سسٹم ہے دنیا کا؟ یہ تو ایک عجیب و غریب نظام ہے کہ ایک لمحے میں سب کچھ ہو گیا، اور پھر انسان اپنے گھر جانے کے بعد اگر اسے بھلانا بھی چاہے اس گندے منظر کو تو بھلا نہیں پاتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کا ایک نظام بنایا ہے۔ کسی دنیا کے کسی انسان سے معلوم کر لیجئے، مسلمان سے، کہ یہ بتاؤ کہ گناہوں کی نحوست سے تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ایک اللہ کا بندہ نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ گناہوں میں بڑا مزہ آتا ہے۔ وقتی طور پر ہو سکتا ہے کچھ مزہ اور لذت آ جائے، لیکن وقت گزرنے کے بعد تو اپنے آپ کو انسان ملامت کرتا ہے کہ میں نے بڑا غلط کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے گناہوں سے بچانے کے لیے بندوں کو ایک نسخہ دیا ہے قرآن مجید میں کہ یہ طریقہ ہے کہ تم اپنے آپ کو بچا لو، اور اتنا آسان کہ جوان، بوڑھا، عورت، مرد، بچے، جو اللہ کا بندہ اس نسخے کو اپنا لے بعافیت اسلامی زندگی گزار کر چلا جائے۔ اور کوئی انسان اگر اس کو چھوڑتا ہے اور اس کے بعد یہ سوچتا ہے کہ نہیں ہم تو اپنے بلبوتے پر کر لیں گے، ابھی تک نہ ہو سکا ہے نہ قیامت تک ہو سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بنایا ہے، اور وہی اس کے علاج سے واقف ہے، اور وہی اس کے مزاج سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ اسے کس طرح کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے شروع میں عرض کی تھی، پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو تم مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ پورے قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے چلے جائیے، غالباً قرآن مجید میں اس طرح کی آیت ذکر کے علاوہ کہیں نہیں کہ تم مجھے یاد تو کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ جس بندے کو اللہ یاد رکھے، آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ اس کا امکان ہے کبھی زناکاری کے اڈے پہ ہوگا؟ وہ تو پاک ہے، حی و قیوم ہے، ساری دنیا میں پاکی اس کے وجود سے ہے، اس کا دین پاک، اس کے رسول پاک، اس کی کتاب پاک ہے، تو اس کے ماننے والے یا اس کا نام کا لینے والا، اس کو یاد کرنے والا انسان کہیں اور کیسے جا سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کتنے گناہ ہیں ہم اور آپ چھوڑنا چاہتے ہیں ان کو، طبیعت چاہتی ہے تنہائی میں بیٹھ کر کے جھوٹ نہ بولوں، طبیعت چاہتی ہے کہ آئندہ غیبت نہ کروں، طبیعت چاہتی ہے کہ بوڑھا ہو گیا داڑھی رکھ لوں، طبیعت چاہتی ہے کہ حرام سے بچا لوں، طبیعت چاہتی ہے کہ بدنگاہی نہ کروں، طبیعت چاہتی ہے گندے جملے نہ بولوں، طبیعت چاہتی ہے غلط وسوسے نہ آئیں، طبیعت چاہتی ہے کہ گندے خواب مجھے نہ آئیں، مگر انسان کے قابو سے باہر ہے بات۔ ایک گھنٹہ توبہ کرتا ہے، پھر لائن میں لگا جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر ٹوٹ جاتی۔ ایک ایسے سہارے کی ضرورت ہے انسان کو، ایک ایسے سہارے کی ضرورت ہے انسان کو جو مستقل اس کو دیکھتا رہے اور اس کی حفاظت کرتا رہے۔ اور قرآن مجید کی آیت میں رب العالمین یہی فرماتا ہے کہ میرے بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد رکھوں گا۔ کوئی اللہ کا بندہ صحیح معنی میں اگر ذکر کرتا ہے، صحیح معنی میں اللہ کو یاد کرنا، صبح و شام رب العالمین کی تسبیحات، صبح و شام استغفار، صبح و شام درود شریف، یعنی واقعتاً جس کو یاد کرنا کہتے ہیں، تنہائی میں کچھ دیر کونے میں بیٹھ کر تنہائی میں اپنے من کے اندر اپنے آپ کو جھانک کر کے میں کیا ہوں، اس کے بعد جب رب العالمین کو یاد کرے گا، اللہ ایسے بندے کو بے سہارا نہیں چھوڑا کرتا۔ اور اگر کسی اللہ کے بندے نے کوئی ایسا کام کیا کہ وہ ادھر کو آنے کو تیار نہیں، تو پھر خیر نہیں اس دنیا کے اندر۔ کتنی مرتبہ ارادہ کیا کہ انسانوں نے یہ کام نہ کریں، یہ کام نہ کریں، یہ کام نہ کریں، مگر وہ کام کرتا چلا جاتا۔
قرآن مجید میں تو یہاں تک فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو کوئی ہماری یاد سے ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس کے سر کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیں گے۔ مالک اللہ معاف فرمائے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم خود حرام کاری کے اڈے پر گئے، ہم سمجھتے ہیں غیبت ہم نے کی، ہم سمجھتے ہیں حرام ہم نے کھایا، نہیں، پہلے اللہ کی جانب سے دل موڑا، رب العالمین کی جانب سے غفلت ہوئی، دل کے تار کہیں اور لگ گئے، وہ فرماتا ہے کہ نقیض لہ شیطانا، ہم نے تیرے اوپر شیطان کو مسلط کر دیا، نہ معلوم کفر کی وادی میں لے جا کر مارے، شرک کے اڈوں پر لے جا کر مارے، حرام کاری کے اڈوں پر لے جا کر مارے، شراب کی بوتل کو پکڑا کر لے جا کر مارے، نہ معلوم کہاں، اور فرمایا کہ فہو لہ قرین، وہ تو اس کا جگری یار بن جاتا ہے، جاؤ ہم نے اس کے حوالے کر دیا تمہیں، تم جو چاہے کر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ غالباً کبھی کبھی غلط فہمی ہوتی، ہم اپنے بلبوتے پر بچ جائیں گے، کوئی نہیں بچ سکے گا، اپنے بلبوتے پر بچتے تو بہت زمانے پہلے بچ گئے ہوتے، کمر ٹیڑھی ہو گئی، داڑھی سفید ہو گئی، مگر بچنے کو تیار نہیں، بلکہ اب تو ماحول ایسا آ گیا، کہیں ذکر کی بات کی جاتی ہے تو لگتا ہے کہ بعض لوگ یہاں کے سرخ ہو جائیں، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ۔ میں اپنے آپ سے عرض کر رہا ہوں اور بڑے ادب اور احترام سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ایک نظام، ادھر سے اگر منہ مڑا تو خیریت نہیں، انسان کے لیے کچھ نہیں۔ ایک موقع پر قرآن مجید میں فرمایا وَمَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور شیطان جس کا جگری یار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بدترین یار ہے وہ اس کا کہ نہ معلوم کہ اس کے ساتھ کیا کرے۔ ایک اور موقع پر فرمایا وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَانًا فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، ہم نے ان کے اوپر ان کے ساتھیوں کو مسلط کر دیا ہے، شیاطین کو مسلط کر دیا، اور شیاطین پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، کہ جتنی بدعملیاں ہوتی ہیں، جتنے گھناؤنے کام ہوتے ہیں، جتنی گندی حرکتیں ہوتی ہیں، جتنے گندے پلان ہوتے ہیں، وہ شیطان انسان کی نگاہ میں ان کو اچھے کر کے بیان کرتا ہے کہ حرام کرنے چل رہے ہو، چلو اگر تم نے چہرے کو صاف کیا ہے تو تم اسی کے اندر مگن رہو، اگر تم حرام کاری کے اڈوں میں ہو تو تمہارا مزہ اسی کے اندر ہے، جتنے بھی حرام کام کرے گا شیطان اس کو اچھا کر کے بیان کرتا ہے۔ اگر کوئی مریض زہر کو اچھا سمجھنے لگے تو آپ خود فیصلہ کریں کہ زندگی کی ضمانت کون لے سکتا ہے، اور شیطان کا کام یہی ہے کہ یہی کام کرتا کہ جتنی بھی گندگی ہوگی اس کے سامنے انسان کو کبھی یہ نہیں معلوم ہوتا کہ میرا ایک کام غلط ہے۔ قابل احترام بزرگوں، اپنے جوان ساتھیوں سے آپ کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے اس گھر کے اندر ایک ہی طریقہ ہے، آزما کر دیکھ لو ایک طریقہ۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کا دامن مل جائے، اگر یہ چاہتے ہیں کہ آخری وقت میں کلمہ نصیب ہو جائے، اگر یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی زندگی پر مریں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ قبر میں مجھے سانپ اور بچھو نہ لپٹیں، اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں جہنم کا ایندھن نہ بنوں، تو صرف ایک ہی طریقہ ہے جو قرآن کریم بیان کرتا ہے، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اللہ کو بہت یاد کیا کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب کوئی بندہ یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو بے سہارا نہیں چھوڑتا، بالکل نہیں چھوڑتا۔ ذرا دیکھے تو صحیح، کبھی کبھی کوئی چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو پکارتا ہے، امی 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 کہہ کر پکارتا ہے، وہ سارے کاموں کو چھوڑ کر بچے کی جانب متوجہ ہو جاتی ہے کہ ماں نے پکارا ہے۔ اس ماں کی تو اوقات کیا ہے رب العالمین کی محبت کے مقابلے میں، جب بندہ اس کو پکارتا ہے تو رب العالمین کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ آ جاؤ دنیا کے سارے لوگ، تم دیکھو ہمارے بندے کا کیا بگاڑ لوگے۔ اس لیے کیا فرمایا قرآن مجید میں، بعض جگہ نماز کا ذکر ہے، بعض جگہ تعلیمات اور بھی ہیں، بعض جگہ حج کا بھی ذکر ہے، بعض جگہ زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے، بعض جگہ صفا مروہ کے دوڑ کا بھی ذکر ہے، بعض جگہ حدیث میں اور بھی ذکر ہے، اور ان تمام ذکروں کے بعد قرآن کریم کہتا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز پڑھ چکے، تم نے نماز پڑھ لی، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اب تم اللہ کو یاد کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ آنے کے بعد جمعے کی نماز پڑھ لی ختم ہو گیا۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ دیکھو جب جمعے کی نماز ہو گئی، اب تم دنیا کے اندر چلے جاؤ، اللہ کی روزی کو تلاش کرو، اور اسی آیت میں قرآن کریم میں فرمایا گیا فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اب تم اللہ کو یاد کرو۔ پتہ کیا چلا کہ وہی تمام چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اور بار بار اپنے عمل کے ذریعے یہ بات فرمائی کہ ایک لمحے کو بھی انسان کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ کہیں فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، دیکھو رب العالمین سے غافل ہونے والوں کو مت ہو جانا۔ اور حدیث شریف میں تو یہاں تک آتا ہے، فرمایا کہ انا جلیس من ذکرنی، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے
تو فرمایا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رب العالمین کی جانب سے، رب العالمین فرماتا ہے کہ میری رحمت اس کے قریب آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ کیسے بندے کو چھوڑا جائے گا؟ کوئی ایک اللہ کا بندہ آزما کر دیکھے، میں آپ سے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں کہتا ہوں، آپ کہیں تو قسم کھا کر کہنے کو تیار ہوں، اگر کسی سے ابھی تک کوئی گناہ نہیں چھوٹا تو صبح اور شام پابندی کر کے دیکھ لیجیے۔ آپ ہوں گے اور میں اور آپ ہوں گے، قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ غیبت کو طلاق دیں گے، آپ حرام کاری کو طلاق دیں گے، اللہ نہ کرے کوئی نوجوان اس مجمع کے اندر ہو، انسان شراب کو طلاق دے گا، دنیا کی ہر گندگی کو چھوڑے گا، لازم ہے کہ رب العالمین کو یاد کیا جائے۔ دجالی دور ہے، خالص دجالی، اس کی تہذیب، اس کی گندگی، اس کا کلچر، اس کا لٹریچر، اس کی باتیں، اس کے رسائل، آپ کسی رسالے کو دیکھ لیجئے، گندی تصویریں اس کے اوپر، ٹیلی ویژن کو دیکھ لیجئے، گندی تصویریں اس کے اوپر، ایک ہی کام ہے ساری دنیا کے فراعنہ اور ساری دنیا کے بدماشوں کا اور ساری دنیا کے لٹیروں کا، کسی طرح سے امت مسلمہ کے دین پر، اس کی تہذیب پر، اس کے دل پر حملہ کیا جائے، اور ہم ایسے بالکل مست پڑیں۔ ہر اللہ کا بندہ یہ سمجھتا ہے ہم اپنے جب چاہیں گے اپنے آپ کو شراب سے ہٹا لیں گے، جب چاہیں گے گندگی سے ہٹا لیں گے، جب چاہیں گے جھوٹ۔ میرے بھائی کہنے تو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، خدا کی قسم یہ دل میرے اور آپ کے قبضے میں نہیں، غلط سمجھتے ہیں لوگ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا امہات المؤمنین کے متعلق، فرمایا کہ اللہ میں اپنی بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کرتا ہوں، میں اپنی بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کرتا ہوں، ایک دن یہاں رہتا ہوں، ایک دن یہاں رہتا ہوں، ایک دن یہاں رہتا ہوں، اور اس کے بعد فرمایا تھا اگر یہ دل عائشہ کی طرف کو زیادہ ہو جائے اللہ میری پکڑ نہ کیجیے گا۔ یہ تو اللہ کے رسول فرما کر گئے۔ ہم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بچائیں گے، غلط سمجھتے ہیں، اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں۔ اگر اللہ کی یاد ہوگی رب العالمین بچائے گا جھوٹ سے، رب العالمین بچائے گا دنیا کی گندی مجلسوں سے، اور رب العالمین بچائے گا بد زبانیوں سے اور اختلاف سے، اور اگر نہیں تو پھر اللہ انسان کو انسان کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب کبھی انسان کے اوپر شیطان کا غلبہ ہو جائے اور کسی انسان کو شیطان نشانہ بنا لے، استحوذ علیہم الشیطان، کہ انسان کے اوپر شیطان غالب آیا، پہلا کام یہ کرتا ہے کہ فانساہم ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے اس کو غافل کر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب بندہ رات کو سوتا ہوتا ہے یہاں آ کر بیٹھتا ہے اور سراہنے آ کر بیٹھنے کے بعد اپنے سون کو اس کے دل تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی یاد ہے فوراً باہر کھینچ لیتا ہے، اور جب دل کو غافل پاتا ہے تو اس کو اور ختم کر دیتا ہے، اس کو اور گندا کر دیتا ہے۔ یہ کس کی باتیں؟ کسی ملا جی کی باتیں نہیں، میری اور آپ کی نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے مزکی اور مبشر اور دنیا کے انسانوں پر چلانے کے لیے بھیجا تھا۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں ہم دن رات چاہتے ہیں کاش کہ وہ چھوٹ جائیں، کاش کہ وہ چھوٹ جائیں، کاش کہ وہ چھوٹ جائیں بار بار، لیکن انسان سے نہیں چھوٹ پا رہے۔ بڑے ادب اور احترام سے کہتا ہوں، بہت سے بوڑھوں کو دیکھتا ہوں کبھی کبھی مردوں کو نہلانا پڑتا ہے کہ بیچارے اس دنیا کے اندر ہے بغیر داڑھی کے چلے گئے۔ سچی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی تو خون کے آنسو رونے کو طبیعت چاہتی ہے۔ اتنا بھی نہ ہوا کہ ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق اپنے چہرے کو آراستہ کر لیتے، اتنا بھی نہ ہوا کہ کم از کم اپنے آپ کو سنتوں کے مطابق لے آتے، اتنا نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب یہاں سے جائیں گے یاد رکھیں مسئلہ 30 سال 40 50 60 70 سال کا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد کہانی ختم ہو گئی۔ میرے جوانوں میں اپنے آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں، اپنی موت کو اپنی قبر کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، ہم غلط فہمی کے اندر ہیں۔ اصل زندگی وہ زندگی ہے اگر یہ ٹھیک ہو گئی تو پھر وہاں معاملہ خیر کا ہے، اور اس کو لاؤبالی پن میں گزارا، دہاڑیں گے اور چلائیں گے، رب العالمین رحم نہیں فرمائے گا، اللہ رحم نہیں فرمائے گا۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی دنیا کا ڈی ایم اور کوئی بڑا آدمی کسی مجرم کے سامنے آ جائے اور مجرم اس کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے کہ بابو جی معاف کر دیجئے، اس مرتبہ معاف کر دیجئے، اور وہ اتنے غصے میں ہوتا ہے اپنی کرسی کو اٹھا کر لے جاتا ہے، اپنے آفس کے دروازے بند کرتا ہے، کھڑکیاں بند کرتا ہے، اس مجرم سے معلوم کرو اس کے دل کے اوپر کیا بیتتی ہے کہ کون رحم کرے گا میرے اوپر، اس نے تو اپنی کھڑکی بند کر لی۔ اور اللہ فرماتا ہے وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، جب غصہ ہو جاؤں گا تو تمہاری طرف کو حشر میں دیکھوں گا بھی نہیں، مالک نہیں دیکھے گا تو پھر کون دیکھے گا؟ ہم سے زیادہ زندگی کا بگاڑنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تباہ کرنے والا اللہ نے آج موقع دیا ہے۔ اپنے آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں، ہر بات اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، ادب اور احترام سے آپ سے عرض کرتا ہوں، رب العالمین نے موقع دیا ہے، ایک نسخے کو آزما کر دیکھ لیں، کچھ زمانے 100 مرتبہ استغفر اللہ، 100 مرتبہ، اور دل میں تنہائی میں اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اللہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، اور 100 مرتبہ درود شریف
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالی کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کرنا، اور ایک تیسرے کلمے کی تسبیح، اللہ رب العالمین پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی سب سے بڑا ہے۔ اگر 3 تسبیح صبح و شام، میں سچ کہتا ہوں آپ کو نہیں معلوم ہوگا، یہ زبان رک جائے گی بہکنے سے، یہ نگاہیں بہکنے سے رک جائیں گی، یہ دل گڑبڑ کرنے سے رکے گا، اور گندے خیالات، اور آپ کی طبیعت خود بخود بھاگے گی اللہ کی طرف کو، دین کی طرف کو۔ اسی کو کہتے ہیں شریعت پر چلنا، اسی کو کہتے ہیں دل کا جاری ہونا، اسی کو کہتے ہیں اللہ کی یاد کا دل میں سما جانا۔ ہمارے اور آپ کے دروازے پر ابھی کوئی انسان آ جائے اور آ کر کہنے لگے ذرا کھانا دے دیجئے، آپ کہتے ہیں کھانا تو ہے مگر اپنے کٹورے کو دھو کر لے آؤ۔ یاد رکھیں، ہم اور آپ حضور پاک علیہ السلام کی محبت مانگتے ہیں، سب سے پہلے اللہ کی محبت کو مانگتے ہیں، مگر قرآن مجید کی آیات اور حضور پاک علیہ السلام کی احادیث بتلاتی ہیں اگر انسان کا گندا دل ہوتا ہے تو اللہ کی محبت گندے دل میں نہیں آیا کرتی۔ تھوڑا سا بندہ کوشش کر لے، تھوڑی سی محنت کر لے، پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے لیے سہارا بن جاتا ہے۔ اور وہ حدیث شریف تازہ کر لیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی قوت میں استعمال ہوتا ہوں۔ گویا کہ اللہ کی رحمت ہر جانب سے اس کو گھیر لیتی ہے، اگر چلے گا تو اس کے لیے، بولے گا تو اس کے لیے، سنے گا تو اس کے لیے، یہی زندگی کامیاب ہے، ورنہ اس کے علاوہ خسارہ اور تباہی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں ہر طرح کی اجیرن اور پریشان زندگی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ اپنی یاد اور یاد کا طریقہ نصیب فرمائے، مرنے سے پہلے ہم سب کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرمائے، اور جو دنیا سے لوگ جا چکے اللہ سب کے ساتھ رحم اور کرم اور عافیت کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔